بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 15 اور آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں 3 علامات ہیں، اور تینوں علامات صرف علامات نہیں، پورے الفاظ ہیں۔ ایک سانچہ ہے، جو لفظ اس سانچے جیسا ہوگا ان کے اندر ایک خاص مفہوم پایا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے فاعلن ہے، اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ فاعلن، کام کرنے والا۔ مثلا خلقن، خلقن سے خالقن۔ خلقن کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، خالق مخلوق تخلیق اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقن پیدا کرنا اور خالقن پیدا کرنے والا۔ ظلمن سے ظالمن، ظلم کرنے والا۔ شکرن سے شاکرن، شکر کرنے والا۔ صبرن سے صابرن، صبر کرنے والا۔ قتلن سے قاتلن، قتل کرنے والا۔ قاتل مقتول اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسم ہے، اسم کرنے والا جو مفہوم ہوتا ہے، کرنے والا یہ اسم کا ہوتا ہے۔ فعل میں یہ مفہوم نہیں ہوتا، اس میں کچھ ساتھ اور علامات بھی ہوتی ہیں۔ یہ اسم ہے۔ سائلن، سوال کرنے والا۔ عاملن، عمل کرنے والا۔ صادقن، سچ بولنے والا۔ کاذبن، جھوٹ بولنے والا۔ داخلن، داخل ہونے والا۔ دوسری علامت ہے مفعولن، اور اس سانچے میں ڈھلا ہوا اسم اسے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام، دوسرا ہوتا ہے کام کرنے والا، اور تیسرا جو اس کام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو فعل ہوتا ہے، جو فعل کرنے والا ہوگا وہ فاعلن ہوگا، اور جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ مفعولن ہوگا۔ مثال کے طور پر خلقن سے خالقن تھا، پیدا کرنے والا، اور مخلوقن پیدا کیا ہوا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، کیا مطلب؟ پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ظلمن سے ظالمن تھا، ظلم کرنے والا، اور مظلوم، ظلم کیا ہوا۔ یعنی مظلوم وہ انسان ہے جس پر ظلم ظاہر ہوا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم کرنا ایک کام ہے، جو کرنے والا ہے وہ ظالم ہے، جس پر ہوگا وہ مظلوم ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں جی۔ منعن سے ممنوعن، منع کیا ہوا۔ لعنن سے ملعون، لعنت کیا ہوا۔ قتل سے مقتول، قتل کیا گیا ہوا۔ مسحور، جادو کیا ہوا۔ مغضوب، غضب سے نکلا، غضب کیا گیا ہوا۔ مسئول، سوال کیا گیا ہوا، پوچھا ہوا۔ مضروب، مارا گیا ہوا۔ مرقوم، لکھا گیا ہوا۔ یہ دونوں علامتوں میں کچھ فرق ہے، وہ فرق آپ کو اس طرح واضح ہوگا۔ خلقن سے خالقن، پیدا کرنے والا۔ مخلوقن، پیدا کیا گیا ہوا۔ اب دونوں باتیں واضح ہو گئی نا۔ خلقن سے خالقن، پیدا کرنے والا، اور مخلوقن، پیدا کیا گیا ہوا۔ ظلمن سے ظالمن، ظلم کرنے والا، اور مظلومن، ظلم کیا گیا ہوا۔ شکرن سے شاکرن، شکر کرنے والا، اور مشکورن، شکریہ ادا کیا گیا ہوا۔ قتل سے قاتل، قتل کرنے والا۔ مقتول، قتل کیا گیا ہوا۔ تیسری علامت تھی میم پیش منہ، اور اس کے استعمال کی دونوں صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں سے مراد کہ یہ فاعلن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعولن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے استعمال کی پہلی صورت کہ اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو اس میں کام کرنے والے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ محسن، احسان کرنے والا۔ مسلم، اسلام لانے والا۔ مؤمن، ایمان لانے والا۔
مجرم جرم کرنے والا، یہ تمام الفاظ کے اندر میم پیش مو اسم کے شروع میں اور آخری حرف سے پہلے زیر کرنے والا اس کے اندر مفہوم ہے۔ مجاہد جہاد کرنے والا، منافق نفاق کرنے والا، منافقت کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، مؤذن اذان دینے والا، مشرک شرک کرنے والا، مفلح فلاح پانے والا، مجرم جرم کرنے والا۔ میم پیش مو کے استعمال کی دوسری صورت کہ شروع میں تو میم پیش مو آئے گا، آخری حرف سے پہلے زیر کی بجائے زبر آ جائے تو مفعول والا ترجمہ ہو جائے گا جس پر کام ہوا۔ محمد تعریف کیا گیا ہوا، مکرم عزت کیا گیا ہوا، مرسل بھیجا گیا ہوا، محترم احترام کیا گیا ہوا، محرم حرام کیا ہوا، مخرج نکالا گیا ہوا، مطہرۃ پاک کی ہوئی، مدخل داخل کیا ہوا۔ یہ سب علامات میں شروع میں میم پیش مو اور آخری حرف سے پہلے زبر میں مفعول یعنی کیا ہوا کا مفہوم ہوتا ہے۔ محضر حاضر کیا ہوا، منظر مہلت دیا ہوا، منظر نیا لفظ ہے یاد رکھیے گا، معذب عذاب دیا ہوا، مغرق غرق کیا ہوا۔ سبق کا خلاصہ، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا۔ اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخری لفظ سے پہلے زیر ہو تو یہ اشارہ جا رہا ہے فاعل کام کرنے والے کی طرف، اور اگر آخر سے پہلے زبر ہو تو اشارہ جا رہا ہے مفعول جس پر کام ہوا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔